بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، میں ہوں سلیم رب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم رب نواز دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع ہے کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کی 3 بڑی وجوہات۔ تو دوستو، اس وقت پوری دنیا میں خوف و ہراس ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ بچے، جوان، نوجوان، ضعیف العمر جو لوگ ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سید الاولین سید الآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ میری امت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ میری امت کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے میں درد ہوگا تو پورا جسم درد میں مبتلا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان جو ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے بہت مشکلات سے دوچار ہے، بہت زیادہ اموات ہو رہی ہے۔ تو ہم ایزا احساس انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے پورے عالم اسلام اور ہمارے ہمسائے ملک پر رحم فرمائے۔ تو دوستو، اب میں اپنی اصل گفتگو کے موضوع کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اس وائرس کے پھیلنے کی 3 بڑی وجوہات کیا ہیں۔ نمبر 1، توکل الی اللہ، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ۔ یا تو کام ہو چکا ہے یا بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پر جو توکل ہے۔ بھائیو، ہمارا یقین کس پہ ہے؟ ہمارا توکل کس پہ ہے؟ ہم ایٹمی نیوکلیئر انرجی بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، ہم نے پوری دنیا پہ غلبہ پا لیا۔ نہیں بھائیو، یہ کانسیپٹ، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ اس کائنات کو بنانے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ ذات مقدس ہے، اللہ رب العزت کی ذات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ وہ ذات مقدس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بٹھایا اور آگ سے پھر صحیح سلامت واپس لے کے جانے والی ذات ہے۔ بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات مقدس ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچایا اور اسی کے نیچے دمبے کو ذبح کروایا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات مقدس ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات مقدس ہے، وہ ذات کریم ہے، وہ ذات غفور الرحیم ہے کہ جنہوں نے اپنے پیارے حبیب سید الاولین سید الآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ایک رات میں اپنے پورے عرش معلیٰ تک کی سیر کروائی۔ بھائیو، وہ ذات مقدس ہے کہ جب اس کے بندوں پہ اس کی عبادت گاہ میں، اللہ کی عبادت گاہ میں جب اللہ کے بندے عبادت کرنے کے لیے آئے، انہیں مارا گیا، ان پہ لاٹھیاں برسائی گئیں۔ وہ ایسی غفور الرحیم ذات ہے، وہ ایسی مقدس، ایسی مطہر، ایسی ببرکت ذات ہے کہ جنہوں نے ان کے بندوں کو مارا تھا، آج وہی ان کی حفاظت کر رہے ہیں، آج وہی ان کے آگے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ آج وہ قوم جو اللہ کی مخلوق کو مارنے والی تھی، وہ قوم جو اللہ کے بندوں کو مارنے والی تھی، وہ قوم جو اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان تھے ان کو مارتی تھی، آج وہی قوم ان کے آگے معافیاں مانگ رہی ہے، ان کے آگے گڑ گڑا رہی ہے، ان کے آگے دعاؤں کی درخواست کر رہی ہے کہ آپ دعا کرو اپنے اس ماہ مقدس کے صدقے کہ اللہ پاک ہمیں اس وائرس سے، اس وبا سے بچائے۔ بھائیو، وہ ذات بہت غفور الرحیم ذات ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ قرآنی آیات مقدس ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کی دھڑکتی شارک سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ بھائیو، ہمارا جو توکل ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل سلیم رب نواز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی ذات نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے علیہم السلام۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات اپنے کسی نبی مقدس سے مخاطب ہوتے تھے تو اللہ پاک انہیں اس کے نام مقدس سے پکارتے تھے، جیسے یا آدم، یا ابراہیم،
یا نوح یا زکریا یا موسیٰ یا ہارون یا شیس یا ادری یا عیسیٰ علیہ السلام۔ بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات ان مقدس نبیوں کو ان کے نام مقدس سے پکارتے تھے، لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس آیا، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اتنی عزت دی، اتنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقدس کو بلند کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا۔ جب اللہ نے اپنے نبی مقدس کی باری آئی تو اللہ پاک نے یاسین کہا، والقرآن الحکیم کہا۔ جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، نام مقدس کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، والضحیٰ واللیل اذا سجا کہا، الم نشرح لک صدرک کہا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مقدس کی بات آئی تو اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیو، اتنا پیار دیا، اتنی عزت دی کہ اللہ تجلی دیتے تھے کہ اے نبی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو بھائیو، اس نبی مقدس کی ہم امت ہیں، اور آج معاذ اللہ کوئی کتا، کوئی لعین ابن لعین میرے نبی مقدس پر بھونکے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نبی کفار پر پتھر پھینکے، کفار پر کنکریاں پھینکے، اور اللہ رب العزت کی ذات وہی بھیجے کہ اے نبی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ کے نبی، جب آپ نے، جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو آپ نے نہیں بلکہ آپ کے اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی کفار پر۔ بھائیو، اس نبی مقدس کی گستاخی کی جائے، اس نبی مقدس کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جائیں، معاذ اللہ۔ میرے بھائیو، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، بلکہ آج پورے عالم اسلام میں اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، ہمیں ہدایت ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت ہے جنہوں نے کیا، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ پاک انہیں نیست و نابود کر دے، جو میرے نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ بھائیو، جو تیسری وجوہات ہے وہ یہ ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ میرے بھائیو، جان مجھے بھی پیاری ہے، جان آپ کو بھی پیاری ہے، آپ کو بھی اپنے بیوی بچے پیارے ہیں، مجھے بھی اپنے پیرنٹس پیارے ہیں، اپنے بہن بھائی پیارے ہیں۔ بھائیو، آج ہمارے ملک پاکستان کو تقریباً 75-76 سال ہو چکے ہیں، تو 75-76 سال سے ہمارے کشمیری بہن بھائی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ بھائیو، جن کا بھی ہے کشمیر، جن کا بھی ہے، پاکستان کا ہے یا ہندوستان کا ہے، بھائیو جو کشمیری عوام ہے انہیں آزادی دی جائے، انہیں زندگی کی ہر وہ سہولت دی جائے جو کام آنے والی ہے۔ تو بھائیو، اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے انشاءاللہ ہمیں معاف فرما دے گی اور ہمیں اس وائرس، اس وبا سے بھی بچائے گی۔ بھائیو، سب سے طاقتور، سب سے سپر پاور ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا کی آرام و آسائش ہے یہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی ذات شروع سے ہے اور ابد تک رہے گی، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو آج چانس ہے، آج موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک الحمدللہ قیامت نہیں آئی، ابھی تک ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ ہمیں اپنے ہمسائے ملک انڈیا سے بھائیو سیکھنا چاہیے کہ وہ پنڈت جو کبھی اپنے ہندو مذہب کی جو حکایات تھی ان کی تبلیغ کرتے تھے، وہ آج ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم کر رہے ہیں، وہ آج نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہے ہیں، وہ اپنے ان سٹیجوں پہ جہاں پر وہ اپنے دھرم پوجا پاٹ کرتے تھے وہاں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جو ادھر کی جو فورسز ہے، وہ جو پولیس ہے یا ان کی جو آرمی ہے، وہ مسلمانوں کو وہ پروٹوکول دے رہی ہے جیسے یہ ہمارے لیے کوئی شفا کی کنجی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے پہ ہمارا ایمان و یقین ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین متین چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب عطا فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، اپنوں کو بھی فائدہ ہو اور بیگانوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیب رب نواز کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے، اور جو کچھ میں نے کہا اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔